دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، آپ ہر کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانے زخم بھرتے نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہیں نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ مجھے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے، آمین۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائیاں بیان کرے جو اس میں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوششیں اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔
اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔